روز بروز یہ جو جرائم ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، بلکہ ان کو میڈیا پہ اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کی روک تھام نہیں ہے. دیٹس وائی کہ یہ مطلب بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ ہیراسمنٹ کے بارے میں کتنا شعور ضروری ہے اور اس میں کون کون کردار ادا کر سکتا ہے؟ ذرا اسلامی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بتائیے گا آپ. اس میں یہ سمجھتا ہوں محترمہ سیدہ انم نقوی صاحبہ، حکومت کا جو کردار ہے وہ اہم کردار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے معاشرے میں بسنے والے تمامی لوگوں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں اور اپنے اپنے منصب کے مطابق اس کا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے یہاں چونکہ جو عورتوں کو ہراساں کیا جاتا ہے اور ان کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے اور مختلف تصاویر بنا کے ان کو اپلوڈ کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ایسے سخت قوانین بنائے، اور فقط بنائے ہی نہ، ان قوانین پہ عمل کرائے، عمل پیرا ہو، تاکہ لوگوں کے اندر ایک سا خوف پیدا ہو. جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ ہوا کی بیٹی کی عزت کو اچھال نہ سکیں، اس کی عزت پر حملہ آور نہ ہو سکے. مجھے اس موقع پر آقا دو جہاں سید الانبیاء جان کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی. حضور نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جب کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو زبان سے روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر وہ زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو دل میں برا جانے. تو چونکہ کسی کی عزت کو پامال کرنا یہ برائی ہے، ابا کی بیٹی کی عزت کو اچھالنا یہ بہت مذموم جرم ہے. تو برائی کو طاقت کے ذریعے روکنا کس کا کام ہے؟ ہاتھ کے ذریعے روکنا کس کا کام ہے؟ یہ حکومت کے وقت کا کام ہے. وہ طاقت کے ذریعے جرائم کو، برائیوں کو، سیئات کو روکے. اور زبان کے ساتھ روکنا کس کا کام ہے؟ یہ اہل علم کا کام ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے کہ وہ محراب و منبر سے، مساجد سے، امام برگاہوں سے یہ آواز بلند کریں اور لوگوں کو برائی سے روکیں. اور دل میں برا جاننا، جو لوگ بالکل ہی جن میں نہ زبان سے روکنے کی طاقت ہے نہ ہاتھ سے وہ برائی کو روک سکتے ہیں، تو وہ دل میں برا جانے. تو حضور نے فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں غریب کے لیے سزا، غریب اور امیر کے لیے تو یکساں ہے، لیکن ہمارے ملک میں جو المیہ ہے وہ یہ ہے، غریب کوئی برا کام کرے گا، غریب سے غلطی ہوگی، غریب جرم کا ارتکاب کرے گا، اس کے لیے سزائیں ہیں. لیکن عمرا، اغنیا، وہ پیسے دے کے، رشوت دے کے، لالچ دے کے اپنے آپ کو سزاؤں سے بچا لیتے ہیں، یا بسا اوقات ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے تو ان کے لیے بڑی سہولتیں ہوتی ہیں. جب تک ہمارے ملک میں غریب اور امیر کے لیے یکساں قانون نہیں ہوگا، غریب اور امیر کے ساتھ یکساں سلوک نہیں ہوگا، تب تک ہم اس مسئلے سے، اس کام سے باہر نہیں نکل سکتے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی، اور اس عورت کا تعلق اغنیاء سے تھا، امیر لوگوں سے تھا. اس عورت کے اہل خانہ نے اور عائزہ و اقارب نے کہا کہ چونکہ اس نے چوری کی ہے، اور حضور نے اور حضور کے لائے ہوئے دین نے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کی ہے، قرآن نے یہ مقرر کی ہے، لہذا اس کو اس سزا سے بچایا جائے. تو ان لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنا کر سید الانبیاء جان کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس عورت کو معاف کر دیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگے، جلال میں آگے، اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے برباد ہوگی، ہلاک ہوگی، تباہ ہوگی کہ ان کے ہاں ان کے امیروں کے لیے اور قانون تھا اور غریبوں کے لیے اور تھا. ان کا کوئی امیر صاحب منصب اغنیاء میں سے کوئی قصور کرتا، کوئی غلطی کرتا، اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی، اور کوئی غریب کرتا تو اس کو بڑی کڑی بڑی بڑی سزاؤں سے نوازا جاتا تھا. تاجدار کائنات نے اس موقع پر جو جملہ ارشاد فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہماری حکومتیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو یقیناً آپ بہت ساری اس طرح کی برائیوں سے بچ سکتے ہیں. حضور نے فرمایا اگر محمد کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا بھی اگر اس کا ارتکاب کرتی، میں ان کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا. فاطمہ بنت محمد بھی اگر ایسا کرتی، وہ تو مخدومہ کائنات ہیں، ان سے تو کہاں خطا سرزد ہو سکتی ہے. لیکن حضور نے یہ باور کرایا، لوگوں کو یہ بتانا چاہا کہ امیر کی بیٹی ہو یا غریب کی بیٹی ہو، وزیر اعظم کی بیٹی ہو یا ایک جھونپڑی میں رہنے والے شخص کی بیٹی ہو، قانون سب کے لیے ایک ہی ہے. اگر قانون سب کے لیے ایک نہیں ہوگا تو نظام مصطفیٰ کیسے نافذ ہوگا؟ اور
قانون کی پاسداری کیسے ہوگی اور ملک میں امن و سلامتی کیسے قائم آئے گی. اور حضور نے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا آج تو ہوا کی بیٹی کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے, بلیک میل کیا جاتا ہے, دھمکیاں دی جاتی ہیں مختلف طریقوں سے, اور مختلف لوگ جو ہے جگیدار سرمایہ دار بہت سے لوگ اس کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کی پشپنائی کر رہے ہوتے ہیں. حضور نے حرم کعبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ کعبۃ اللہ تیری بہت عزت ہے, لیکن تو سن لے تجھ سے میری امت کے ایک مومن کی عزت بہت زیادہ ہے. تو ایک مومن ہو مومنہ ہو اس کی عزت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے, تو ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ علماء کا یہ کام ہے کہ ممبروں سے شعور دیں, اپنے جو ان کے جمعے کے خطاب ہوتے ہیں ان میں جو ہے آگاہی شعور کی بیداری کے حوالے سے اس حوالے سے خطبات دیں تاکہ عوام میں جو شعور جی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ علماء کا کام ہے کہ وہ جمعے کے خطبات میں یہ خطبہ دیں, اس حوالے سے شعور و آگاہی کے حوالے سے, اسی حوالے سے ہراسمنٹ کے حوالے سے آگاہی دیں اپنی عوام تک, اپنے جو لوگ آتے ہیں ان کو اس حوالے سے ذرا شعور دیں تاکہ جو ہماری یہ روک تھام ہو سکے ان معاملات میں. دین کی ترویج تو ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہ جو مسئلہ ہے ہمارا معاشرتی المیہ بن چکا ہے, اس پر بھی تو ان کو دینا چاہیے نا خطبات. جی بالکل محترمہ سیدہ انم نقوی صاحبہ, آپ کے بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. بالکل اہل علم کو, ہمارے علماء کو, ہماری مساجد کی ائمہ کو محراب و منبر سے یہ آواز اٹھانی چاہیے. لوگوں کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد سے آشنا کرنا چاہیے. لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ایک بیٹی کی کیا عزت ہے, ماں کا کیا مقام ہے, اور جو اس طرح کی برائیاں کریں اور ان برائیوں کی جو پشت بنائی کر رہے ہیں, ان کی سرپرستی کر رہے ہیں, ان کا آخرت میں کیا انجام ہے. اور جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر پر کما حق کو عمل پیرا ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کن نعمتوں سے اور کن انعامات سے آخرت میں نوازے گا. تو چونکہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں اور علماء انبیاء کے نائب ہیں, علماء کو اپنے منصب کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کے مطابق ان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ مساجد سے اس طرح کی آوازوں کو بلند کریں, اپنے مجالس سے اس طرح کی آوازوں کو بلند کریں, الہی کلمت الحق بلند کریں. اور قرآن مجید کی ایک آیت وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو اس حوالے سے نہ کسی سے خائف نہیں ہونا چاہیے, کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے ہے, اور اپنے روزگار کی فکر بھی نہیں کرنا چاہیے. الہی کلمت الحق بلند کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں وافر رزق وتعاونوا علی البر والتقوی پہ وہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ان کے ساتھ شامل ہو جائے گی. اور رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ زمین پہ جو بھی چلنے والا ہے وہ انسان ہیں یا جانور ہیں, ان کے رزق کا ذمہ وہ اللہ تعالیٰ پر ہے. تو اس حوالے سے جو آواز اٹھانی چاہیے اس میں اپنی ملازمت کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے, اپنی جاب کی فکر بھی نہیں کرنی چاہیے ہے, اپنی نوکری کی فکر نہیں کرنی چاہیے ہے, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. کلمہ حق بلند کرنا چاہیے اگرچہ الحق مر, سچ کڑوا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے.